بہکی میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھاما کی ایک پہاڑی پر بیٹھے تھے۔ اچانک ایک بوڑھا ہاتھ میں عصا لیے حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا اور فرمایا، اس کی آواز جنوں کی طرح ہے۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا، تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا، حضور میں جن ہوں، میرا نام حامہ ہے، بیٹا ہیم کا، ہیم بیٹا لاکیس کا، اور لاکیس بیٹا ابلیس کا ہے۔ حضور نے فرمایا، گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتیں ہیں۔ پھر فرمایا، اچھا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی میری ہے، تھوڑی سی کم ہے۔ حضور، جن دنوں حابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا بچہ تھا، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کا کھانا اور گلا چوری کر لیا کرتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیا کرتا تھا کہ وہ اپنے اقربا سے بدسلوکی کریں۔ حضور نے فرمایا، تب تو تم بہت برے ہو۔ اس نے عرض کی، حضور مجھے ملامت نہ فرمائیے، اس لیے کہ اب میں آپ کی خدمت میں توبہ کرنے حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور 1 سال تک ان کے ساتھ مسجد میں رہا ہوں۔ اس سے پہلے ان کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہوں۔ حضرت ہود، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں، ان سے توریت سیکھی ہے۔ ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا، اور اے نبیوں کے سردار، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ اگر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرے تو میرا سلام ضرور پہنچانا۔ سو حضور، میں اس امانت کو پورا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور یہ بھی آرزو ہے کہ آپ اپنی زبان حق سے مجھے کچھ کلام اللہ کی تعلیم فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سورہ مرسلات، سورہ سورہ اخلاص اور اذا الشمس تعلیم فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ اے حامہ، جس وقت تمہیں کوئی ضرورت ہو میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو وصال فرمایا، لیکن حامہ کے بارے میں پھر کچھ نہیں فرمایا۔ خدا جانے حامہ اب بھی زندہ ہے یا وفات پا گیا۔